اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چوپائے بنائے اور انہیں ان کا مالک بنا دیا۔ یہ سورہ یاسین کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں اور مویشیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں بے شمار انسان کے لیے فائدے رکھ دیے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تخلیق میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، اور اس میں بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اور جو ہے اس کے لیے تخلیق کی گئی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز کمالات اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے انسان کی ضرورت کے لیے، اس کی بقا کے لیے یہ سارے سامان پیدا فرمائے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ نہ صرف اس کو جو ہے اس پر قابو دیا بلکہ اس کے لیے مالکانہ حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے کہ وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت مقررہ کے لیے عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مالک بنایا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا کہ ان پر سواری کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، کیا پھر بھی یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ اس کے فوائد بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے قابو میں دیا ہے ان انسانوں کے، کہ اتنے طاقتور ترین جانور ہیں کہ وہ ایسے ہی قابو میں نہیں آ سکتے تھے، جیسا کہ ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے اور بیل ہے۔ یہ سب کے سب بڑے طاقتور جانور ہیں انسان کے مقابلے میں۔ انسان چاہے بھی تو ان پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو انسان کے قابو میں کر دیا، انسان کے لیے مسخر بنا دیا اور ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان جانوروں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ان کو ہانک کر لے جاتا ہے جہاں چاہے وہاں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سب سے پہلی چیز تو اس کو مسخر کیا ان جانوروں کو، اور پھر اس پہ وہ سوار بھی ہوتے ہیں اور ان کسی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جیسا کہ جو مویشی ہے، جو اونٹ ہے اور جو گائے وغیرہ ہے، ان تمام کا جو ہے گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور پھر بہت سے فائدے اس میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں جس میں پینے کے بھی فائدے ہیں۔ پینے کا یہ کہ دودھ انہی جانوروں سے آتا ہے جو انسان کی انتہائی اہم ترین ضرورت ہے، اور پھر اس سے جو ہے چربی سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور پھر ان کے بالوں سے اور اون سے جو ہے چمڑے سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو کھیت میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ہل جوتنے کے لیے، اور ان کے لیے ان کو برداری کے طور پر سامان لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کئی ایک فائدے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں اور مویشیوں میں، چوپایوں میں رکھ دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کو گنانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ افلا یشکرون، کیا یہ پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی، نہ صرف تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا بلکہ تمہارے لیے تمہاری بقا کے جو سامان تھے، تمہاری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ہم نے تم کو عطا فرمایا، اس کے باوجود تم شکر گزاری کا جذبہ تم میں کیوں نہیں ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے بلکہ وہ خود فریق مخالف کی حیثیت سے ایک لشکر کی طرح حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سب کچھ لینے کے باوجود بھی ان میں شکر گزاری کا جذبہ نہیں آیا۔ اللہ کو چھوڑ کر یہاں اور وہاں پر اللہ کے غیروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو ٹکاتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب چیزیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دست قدرت سے بنائے گئے ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی
مالک بنا دیا ہے، جبکہ اس کو بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، لیکن پھر اللہ کے غیروں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ انتہائی کمزور ہے، وہ جس سے مانگی جا رہی ہے ضعف الطالب والمطلوب کہا ایک مقام پر، جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی ضعیف، اور جو مانگ رہے ہیں وہ بھی ضعیف اور کمزور اور بودے انتہائی، وہ کچھ مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں تمہاری۔ یہ فرما دیا گیا ہے لا یستطیعون نصرہم، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کی منتیں مرادیں کرتے ہو تم، اور جن سے حاجتیں مانگتے ہو جن کے پاس جا کر، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کے پاس جا کر تم مانگتے ہو۔ وہم لہم جند محضرون کہا پھر اس کے بعد، یعنی وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ادنا سپاہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے در کے ادنا فقیر ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے اور حاضر ہوں گے، یعنی کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کام میں بھی شریک ہو۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، یقیناً ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو یعنی کفار مکہ تھے، اس کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تکذیب کرتے، آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے، جبکہ اپنی نجی محفلوں میں یہ بات جو ہے وہ لوگ قائل تھے اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت حق لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، اس میں انہیں غلط ہونے کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، لیکن آپ کی دعوت کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں میں جو ہے انہیں برائی پھیلانے کے لیے، غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، کبھی کچھ آپ کو کہتے۔ کفار مکہ اور سرداروں کا یہ قول رہتا تھا کہ آپ رسول برحق ہیں، یعنی ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود اپنی ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی مجنون کہتے، اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال فرمات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں کے جو بیہودہ باتیں ہیں ان کا آپ خیال مت کیجیے اور آپ افسوس مت کیجیے، ہم ان کو جانتے ہیں بخوبی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ علی الاعلان جھگڑنے لگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس واقعے کی طرف عاص بن وائل کا نام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے تذکرے میں بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل ایک کافروں کا سردار تھا۔ وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ بطحہ مکہ کے ایک قبرستان میں گیا، پرانے قبرستان میں جا کر وہاں سے قبر سے ایک ہڈی نکال کر لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے وہ ہڈی کو ہاتھ سے توڑا، اس کو ریزہ ریزہ کیا اور ہوا میں اڑا دیا، اچھال دیا، اور اچھال کر پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اس ہڈی کو جو ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گئی ہے اور منتشر ہو گئی ہے، کیا تمہارا خدا اس کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے؟ وہ سوال کرتا ہے تو فوراً اس کا جواب ان اگلی دو آیتوں میں دیا گیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے متعلق مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل ہی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا ہو گیا، اتنی زبان چلنے لگی کہ مجھ سے جو ہے میرے اوپر سے مثالیں چسپا کرتا ہے اور جو ہے مثالیں دیتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہا اللہ کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال صادق آ ہی نہیں سکتی۔ وہ جو انسانوں کے لیے جو سوچتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے زام باطل میں جھگڑا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے اور اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اللہ کے سامنے اللہ کی مثالیں پیش کرتے ہو اور اپنی اصل جو تھی تمہاری جو حیثیت تھی اس کو تم بھول گئے اور تمہاری جو پیدائش تھی اس کو تم نے بھول دیا، اور جو ہے تم کو ہم نے کیسے پیدا کیا، ایک حقیر پانی کے خطرے سے ہم نے تم کو بنایا تھا اور وہ انتہائی جو ہے یعنی گندا پانی کا خطرہ تھا، بے حیثیت، اس سے تم کو پیدا کیا، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، جب وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا بخوبی جانتا ہے۔ فرما دو آپ کے ان لوگوں سے کہ اس کو وہی ذات مبارکہ زندہ کرے گی جس کو تمہیں جو ہے پہلی بار پیدا کیا گیا تھا، تم کو پہلی بار کون پیدا کیے تھے وہی پیدا کرے گا، اور تم یہ جو سمجھتے ہو، تم جو شک و شبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی
کی قدرت میں اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کو جو ہے ہم نے کہاں سے پیدا کیا۔ آج تو تم ہڈی کا ایک ٹکڑا ہو، اس سے پہلے تم کیا تھے؟ جس وقت ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کا قطرہ، اس سے پہلے اور بھی کچھ بھی نہیں تھے۔ ہواؤں میں ذرات کی شکل میں منتشر ہو کر ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے تھے، ہم نے تم کو جو ہے ایک حیثیت دی، ہم نے تم کو ایک انسان بنایا، ایک جیتا جاگتا سنتا سمجھتا انسان بنا دیا، آج اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور آج تم اس کے لیے مثالیں دے رہے ہو، جبکہ سمجھ لو کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرما دیا سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک وقت انسان کے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس وقت وہ کوئی بھی قابل حیثیت شے نہیں تھا اور اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسا کہ آج ایک انسان 70 سال کا ہے تو 71 سال پہلے کہاں تھا وہ، اس کا نام کیا تھا، اس کا وجود کیا تھا، اسے بھی نہیں معلوم، کسی نہیں معلوم کہ وہ کہاں تھا، ہواؤں کے ذرات میں تھا، منتشر پھر رہا تھا ادھر سے ادھر اڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے تم کو بنایا تھا جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے۔ آج تو ایک ہڈی ہو، جبکہ یہ سائنس دریافت کر چکی ہے اس بات کو، اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث آئی تھی کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسپائنل کارڈ کا جو بالکل آخری حصہ ہے جسے دمچی کہتے ہیں اور اسے انگلش میں ٹیل بون کہا جاتا ہے، ٹیل بون کی حقیقت جو ہے آج سائنس دریافت کی ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں انسان کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، یعنی پریزرو ڈیٹا، انسان کے تعلق سے وہ ساری تفصیلات جو ایک انسان میں جو ہوتی ہے وہ اس میں رہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے وہ بتاتا ہے اس میں سے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے سے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس کی عمر کیا تھی، وہ کتنی عمر میں تک زندہ رہا، اور پھر اس کی عادت و اطوار کیا تھے، اس کا بلڈ گروپ کیا تھا، اس کے ماں باپ کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس کی اولاد تھی، اس سے جوڑ کر بتا دیا جاتا ہے وہ میپنگ کر کے۔ تو اس طریقے سے بہت سی انفارمیشن وہ صرف ایک ہڈی کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، آج سائنس اس کو دریافت کر کے بتائی ہے۔ اور پھر یہ جو ہے کرشمہ ہے قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہڈی کو محفوظ رکھتے ہیں، ہزاروں سال بھی اگر ہو جائیں تو وہ ہڈی کو جانور نہیں کھا سکتا، وہ ہڈی کو مچھلی نگل نہیں سکتی، وہ ہڈی زمین میں گل سڑ نہیں سکتی اور جلائے تو جل نہیں سکتی، وہ اتنا ٹکڑا، وہ بالکل آخری جو ٹیل بون ہوتا ہے وہ جیسے کا ویسا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، یہ آج لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہو رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آج تو تم ایک ہڈی کا ٹکڑا ہو، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو کون زندہ کرے گا، تو اس کو وہی زندہ کرے گی ذات جو تم کو پہلی بار پیدا کی تھی، اور وہ ہر طریقے کی پیدائش کو جانتے ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اسی نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے ہر ہرے بھرے سبز درختوں سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ان سے آگ نکالتے ہو۔ اس میں جو ہے ایک درخت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آگ کا انتظام کیا ہرے بھرے درخت سے۔ عرب میں جو ہے دو درخت مشہور تھے، ایک کا نام تھا مرق اور ایک کا نام تھا افار، جو دو درخت کی دو ٹہنیوں کو وہ عرب جو ہے توڑ کر لاتے، ہر ایک ٹہنی، اور ان کو ایک دوسرے پر مارتے، تو ایک دوسرے پر مارنے سے چنگاری نکلتی اور آگ پیدا ہوتی تھی، اور وہ درخت کی ایسی ٹہنیاں ہوتی تھی کہ پانی بھرا ہوا ہوتا تھا اور بالکل ہری بھری گرین، اس کو ایک دوسرے پر رگڑنے سے اس سے جو ہے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ اس آیت میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آگ پیدا کرنے کا جو فیول، جو ذریعہ ہے وہ لکڑی بھی تو جو ہے درختوں ہی سے نکلتی ہے، پہلے ہری بھری ہوتی ہے، اس کے بعد سوکھ کر جب جو ہے اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو جلایا جائے، تو وہ بھی ایک اس کا مصداق ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہرے بھرے درخت سے فوراً آگ نکلنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں دو جو درخت ہوتے ہیں عرب میں آج بھی موجود ہوتے ہیں وہ، اور اس سے جو ہے آگ نکالتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر لگڑ کر، تو اس کا جو ہے تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے تم آگ نکالتے ہو اور اپنے چولہے جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ان کی طرح پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ہر طرح کی تخلیق کا جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے تخلیق پر انہیں شبہ کرتے ہیں، ہماری قدرت پر شبہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ کون پیدا کرے گا، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ ایسا ہے، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی مخلوقات اس کی تمہارے سامنے ہیں، زمین و آسمان اور ستارے اور سیارے کتنے بڑے بڑے ہیں تمہارے مقابلے میں، تم کیا ہو اس کے مقابلے میں۔ اور پھر ایک بات آخر میں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کہہ دیا، وہ ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے، یعنی اس نے تم کو کر کے بتلا دیا ہے کہ ہر طرح کی تخلیق وہ جانتا ہے۔ سب سے پہلے تو بغیر ماں باپ کی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، جس کے لیے کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، اور پھر بغیر ماں کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنا کر پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ سے پیدا کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر کی چٹان سے نکال دیا، بغیر کسی اونٹنی کے اس کو پتھر کی چٹان سے ایک معجزاتی طور پر نکالا۔ ویسے ہی جو ہے حضرت زکریا کو جو ہے اولاد عطا فرمائی، حضرت یحییٰ بڑھاپے میں ان کی بیوی جبکہ بانجھ تھی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اور وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے کی پیدائش کو جانتے ہیں، لیکن اسباب کے دائرے میں ہم نے ساری چیزوں کو باندھ دیا ہے۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ ورنہ ہم جو ہے جیسے چاہیں ویسا پیدا کر سکتے ہیں، جس کو جب چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جو اس کے علم میں کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے اسی آن۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو فوراً کن فیکون کا معاملہ ہے ہمارے پاس، ہم صرف ارادہ کرتے تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کو اسباب کے دائرے میں باندھا ہے، ساری چیزوں کو سبب کے تحت رکھ دیا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے یہ کر کے دکھلا دیا کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، جب جیسے چاہیں، بغیر ماں باپ کے بھی، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، جب چاہیں اور جتنے عرصے میں چاہے، جتنی مدت میں چاہیں اس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ نہ صرف تمہیں بلکہ دیگر مخلوقات کو بھی، اور زمین و آسمان اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات باری جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حکمرانی ہے، اور تم سب محاسب اعمال کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ سورہ یاسین کی سب سے آخری آیت ہے، کیونکہ آخرت پر استدلال کیا جا رہا تھا اس میں، اس صورت میں زیادہ تر آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی تھی، اور آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ وہی ذات مبارکہ، وہی ذات پاک ہے، اور وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ذات ہے، اور اس کی بادشاہت ہے، ساری دنیا پر، ساری کائنات پر حکمرانی ہے۔ اور پھر تم یہ مت سمجھو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، بلکہ تمہاری پکڑ ہونے والی ہے، تم سے حساب کتاب ہونے والا ہے، محاسب اعمال کے لیے تم اس کے پاس ایک دن جانے والے ہو، تم مٹھی میں رل مل نہیں سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم کہیں پر بھاگ کر کسی کی پناہ نہیں لے سکتے، تم تمام کو جو ہے اسی کے پاس جائیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے وہ جو ہے حساب لے گا، اور ایک دن تم کو بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے۔ اچھا اگر عمل کیے تھے تو اس کی جزا ملے گی، اور برا کیے تھے تو اس کی سزا ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔